کیا آپ نے کبھی سوچا کہ زمین سے ستاروں کا فاصلہ کیسے ناپا جاتا ہے؟ السلام علیکم، میرا نام ہے ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ارسلان ابن شوکت۔ اگر کبھی آپ کا جانا شہر کی روشنیوں سے پاک کسی صحرائی یا پہاڑی علاقوں میں ہوا تو رات کی تاریکی میں آپ نے آسمان کی ہر گوشے کو تاروں سے پھٹا ہوا دیکھا ہوگا، مگر حقیقت یہ ہے کہ بظاہر ایک دوسرے سے بالکل ملے ہوئے ان تاروں کے درمیان خربوں میل کا خلا پایا جاتا ہے۔ اس بات کو یوں سمجھے کہ سورج زمین سے فاصلہ تقریباً 9 کروڑ میل ہے، جبکہ سورج کے بعد جو قریب ترین ستارہ پایا جاتا ہے وہ تقریباً 250 خرب میل کے فاصلے پر ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کائنات میں ستاروں کی حیثیت ذروں کی سی ہے۔ ان کے درمیان موجود فاصلہ اور خلا ہمارے تصور اور گمان سے کتنا زیادہ ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر زمین سے سورج اور دیگر ستاروں کے فاصلوں کی پیمائش کس طرح کی گئی؟ کسی بھی ستارے کی موجودگی کا پتہ ریڈیو ٹیلیسکوپ کی مدد سے لگایا جاتا ہے۔ پھر اس کے زمین سے فاصلے کو ماپنے کو بہت سی تکنیک استعمال ہوتی ہیں، جن میں سے ایک ٹریگنومیٹری پیرالکس کا طریقہ ہے جو 400 نوری سال تک کے فاصلے کو ماپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عام فہم زبان میں اس کو سمجھانا چندہ مشکل کام ہے کیونکہ یہ ریاضیاتی مساواتوں فارمولوں میں مشتمل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی مختصر بتاتا ہوں۔ زمین کے سورج کے گرد گردش کا مدار 186 ملین میل ہے، تو جس ستارے کا فاصلہ معلوم کرنا ہو اس کو پہلے دوربین سے دیکھا جاتا ہے، پھر اسے دوبارہ 6 مہینے کے بعد دیکھا جاتا ہے۔ فلکیات دان اسے دیکھنے کے زاویے میں جو تبدیلی ہوتی ہے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، پھر ٹریگنومیٹری کے کلیوں کو استعمال کرتے ہوئے اس ستارے کا زمین سے فاصلہ نکال لیتے ہیں۔ 400 نوری سال سے زیادہ فاصلے کو ماپنے کے لیے ڈوپلر ایفیکٹ کی تکنیک استعمال کی جاتی ہے۔ چھوٹی کلاسوں میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ سورج کی روشنی جب منشور تکون شیشہ سے گزرتی ہے تو 7 رنگوں میں بڑھ جاتی ہے۔ ان 7 رنگوں کی پٹی کو لائٹ اسپیکٹرم کہا جاتا ہے۔ جس ستارے کا فاصلہ معلوم کرنا ہو اس کی روشنی کا اسپیکٹرم لیا جاتا ہے۔ ماہر فلکیات رنگوں میں آنے والی ظاہری تبدیلی کو ایک پیمانے پر جانچتے ہیں جسے ریڈ شفٹ کہا جاتا ہے، اور بلو شفٹ پر مشتمل ہوتا ہے جو اس کی اصل چمک کی شدت بیان کرتا ہے۔ اس اصل شدت اور بظاہر دوربین میں نظر آنے والی چمک کے مابین موازنہ کر کے ستاروں کا زمین سے فاصلہ معلوم کر لیا جاتا ہے۔ ڈوپلر ایفیکٹ کائنات کی چابی ہے، اور جس شخص نے اسے دریافت کیا وہ مڈل کلاس خچروں کی ایک ٹیم کا مالک تھا جس کا نام ملٹن ہیموسن تھا۔ زمین اور سورج کا درمیانی فاصلہ کیسے ناپا گیا؟ برطانوی ماہر فلکیات ایڈمنڈ ہیلی نے 1716 عیسوی میں خیال پیش کیا تھا کہ زہرہ کے زمین اور سورج کے درمیان سے گزرنے کی فلکیاتی واقعے کو استعمال کرتے ہوئے سورج اور زمین کے درمیان بالکل درست فاصلہ ماپا جا سکتا ہے۔ لہذا 18ویں صدی عیسوی میں اس موقع پر پہلی مرتبہ سائنسدانوں کے درمیان پہلا اور تاریخی سائنسی تعاون دیکھنے میں آیا۔ قبل از جرمن ماہر فلکیات جوہانس کیپلر 1619 میں سورج اور زمین کے درمیان فاصلے کو ایک اکائی مقرر کرتے ہوئے نظام شمسی کے دیگر تمام سیاروں کا نسبتی فاصلہ معلوم کر چکے تھے۔ زمین اور سورج کے درمیان فاصلے کی اس اکائی کو ایسٹرونومیکل یونٹ کا نام دیا گیا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ کسی کو اس اکائی یا یونٹ کے درست قدر معلوم نہیں تھی، یعنی زمین اور سورج کا درمیانی فاصلہ کیا ہے، یہ بات تب تک کسی کو معلوم نہیں تھی۔ اس مقصد کے لیے ہیلی نے ایک فارمولہ پیش کیا تھا جس سے یہ فاصلہ معلوم کیا جا سکتا تھا۔ تاہم اس مقصد کے لیے ضروری تھا کہ زمین کے مختلف حصوں سے زہرہ کے سورج کے سامنے گزرنے کے وقت کا بالکل درست دورانیہ معلوم کیا جائے۔ چونکہ ایسا موقع آنے سے قبل ہی ہیلی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، لہٰذا ماہرین فلکیات نے 1761 میں اور 1759 میں زہرہ کے زمین اور سورج کے درمیان سے گزرنے کے موقع پر سینکڑوں لوگوں کو اس واقعے کا درست دورانیہ معلوم کرنے کے لیے دنیا کے مختلف حصوں میں روانہ کیا۔ ان سے حاصل ہونے والا ڈیٹا بعد ازاں ریاضی کی شاخ ٹریگنومیٹری کے کلیوں کی مدد سے زمین اور سورج کے درمیانی فاصلے کو ماپنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ مہم دراصل پہلا موقع تھی کہ سائنسدانوں نے عالمی سطح پر مل کر کام کرتے ہوئے ایک مسئلے کا حل معلوم کیا۔ یہی چیز بعد ازاں ایسی سائنسی دریافت کے لیے ایک ماڈل بھی ثابت ہوئی۔ تو سامعین محترم، امید کرتا ہوں آپ کو بہت سی معلومات ملی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے احباب سے ضرور شیئر کیجئے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اب میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔